मालिक जन्नत है प्यारे नबी। अल्लाह खुद ऐलान फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे अच्छा सबसे पाकीज़ा दीन मजहब इस्लाम है। हमारा मजहब सबसे अच्छा है, हमारा मजहब सबसे पाकीज़ा है, हम सबका मजहब सबसे अच्छा और पाकीज़ा है। हमारा दीन इतना पाकीज़ा है, इतना पाकीज़ा है कि गैर इस दीन की खूबी को देखकर मजहब इस्लाम लाने पे मजबूर हो जाते हैं। हम और आपका हाल ये है कि हम मुसलमान का बच्चा मुसलमान है, हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन जिसने मेहनत की है मजहब इस्लाम के लिए उससे पूछें कि कितनी मेहनत की है। पूछिए हजरत बिलाल से, पूछिए हजरत सुहैब से, पूछिए हजरत अबूबकर सिद्दीक से, पूछिए सहाबाए किराम से कि मजहब इस्लाम के लिए कितनी मेहनत किए हैं, कितनी खिदमत अंजाम दिए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फाउंडर ऑफ इस्लाम कहा जाता है, बानी इस्लाम कहा जाता है। हालांकि सारे नबी का मजहब इस्लाम है, लेकिन मेरे नबी को खातमन नबीयीन हैं, फाउंडर इस्लाम कहा जाता है, बानी इस्लाम कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने प्यारे नबी पर अपना दीन कंप्लीट किया है, प्यारे नबी पर अपना दीन मुकम्मल किया है। और अल्लाह ने ऐलान फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम अल यौमा अकमलतु लकुमुल इस्लाम दीना व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ महबूब, आज मैंने तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत को ताम कर दिया है और अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा दीन कंप्लीट है, हमारा दीन मुस्तहकम है, हमारा दीन इतना पाकीज़ा है। अल्लाह ने उसके कंप्लीट होने का दावा किया है। और फाउंडर इस्लाम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। प्यारे नबी से जिसको मोहब्बत हो गई, प्यारे नबी के इश्क में जो जिंदगी गुजारेगा यकीनन वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबे किराम की तारीफ कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया और ऐलान फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि सहाबा अल्लाह से राजी, अल्लाह सहाबा से राजी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने दिल में खौफ इलाही को जगह दिया है। हजरत मोहतरम, अभी मुझसे पेशतर अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल बारी हाजी अब्दुल बारी साहब बेहतरीन अंदाज में आपको नासिहाना कलेमात इरशाद फरमाए। दुआ है अल्लाह पाक हजरत के उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। आए हैं हजरत अली अहमद के दरबार में, इस ख्याल से आए हैं ऐ अली अहमद बाबा, आप तो पहुंचे हुए हैं, जो आपके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी खुदा का महबूब हो जाता है, वो भी खुदा का प्यारा हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने प्यारे नबी को बहुत ऊंचा मुकाम अता फरमाया है, बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया है। और जो नबी के दामन से वाबस्ता हो गया उनका मुकाम भी काफी बुलंद व बाला हो गया। हजरत अबूबकर सिद्दीक सदाकत के पैगर हो गए, हजरत उमर फारूक अदालत के शहसवार हो गए, हजरत उस्मान गनी जामिउल कुरान बन गए, हजरत मौला अली शेर खुदा बन गए। और कौन अली? वो अली जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, मैं जिनके मददगार हूं अली उनके मददगार हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर की शान अपनी जगह, उमर का मुकाम अपनी जगह, उस्मान गनी की जामियत अपनी जगह, लेकिन मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये इम्तियाजी शान हासिल है कि जो आज तक किसी को मकाम हासिल ना हो सका, कि हजरत मौला अली की ये इम्तियाजी शान है। दुनिया के और लोग अपने अपने घरों में पैदा होते हैं, लेकिन मौला अली खुदा के पाक घर में पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला अली खाने काबा में जिनकी विलादत हुई वो है मौला अली। मौला अली की विलादत खाने काबा के अंदर। एक दिन गुजर गए,
2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मौला अली की आंख न खुली। फातिमा बिनते असद वालिदा मोहतरमा हैं, बेचैन हैं। हजरत जनाब अबू तालिब वालिद हैं, बेकरार हैं। माँ भी परेशान, बाप भी बेचैन कि इतना खूबसूरत चेहरा, बहुत ही नूरानियत वाला चेहरा, बहुत ही पाक साफ चेहरा, आखिर ऐसा क्या है कि आंख नहीं खोल रहा है? कहीं बेटा नाबीना तो नहीं पैदा हुआ है? इसी कश्मकश में थे, इसी परेशानी में थे, इस तेरा भी कैफियत तारी थी। किसी ने कहा, ऐ अबू तालिब, आपके घर में एक बच्चा है जिनका नाम मोहम्मद है, वो बहुत लाजवाब हैं, वो इतने लाजवाब हैं, उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। वो इतने लाजवाब हैं जिनके दरबार में बेजबान कंकड़ी कलिमा पढ़ने लगता है। वो इतने लाजवाब हैं, अगर उनकी उंगली घूम जाए, अगर बादल ना भी हो तो बादल जाहिर हो जाए और बारिश होने लगे। वो इतने लाजवाब हैं जो सबकी मुरादों को पूरी करते हैं, सबकी बेचैनी को चैन और करार हासिल कराते हैं। वो मोहम्मद हैं जिनकी परवरिश तेरे घर में ही होती है। ऐ अबू तालिब, जा उनके पास जा, तेरी बेचैनी दूर हो जाएगी। जनाबे अबू तालिब हजरत अली को लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही दरबार में अली को लेकर नबी के गोद में हाजिर हुए, हजरत अली नबी के गोद में पहुंचे। वो अली 3 दिन तक आंख नहीं खुली थी, नबी के गोद में पहुंचते ही अली की आंख खुल गई। सुभान अल्लाह। जब अली की आंख खुल गई, ये वाकया यहीं तक, अली चलने फिरने के काबिल हुए। एक दिन मोहब्बत के आलम में नबी ने पूछा, ऐ अली, माजरा क्या है? तू पैदा हुआ था खाने काबा के अंदर, 3 दिन गुजर गए थे, तू आंख नहीं खोला था, तेरी माँ भी परेशान थी, बाप भी बेचैन थे, आखिर आंख क्यों नहीं खोला था? मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मुझे मालूम था कि मेरी विलादत खाने काबा के अंदर हुई है, लेकिन मेरी तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिन अली की पैदाइश खाने काबा के अंदर हुई है, वो अली जो सबसे पहली बार आंख खोले, दरो दीवारे काबा ना देखे, देखे तो जमाले मुस्तफा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। देखे तो जमाले मुस्तफा देखे, देखे तो वो चेहरा देखे जिस चेहरा को खुदा ने वद्दुहा कहा है, देखे तो वो जुल्फ देखे जिस जुल्फ को खुदा ने वल्लैल इज़ा सजा कहा है, देखे तो वो सीना देखे जिस सीना को खुदा ने अलम नशरह लका सदर कहा है। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, नबी का मुकाम अपनी जगह है, नबी के सदके में सहाबाए किराम को जो दर्जा मिला है वो अपनी जगह है। लेकिन मौला अली कौन है? बाबे विलायत है मौला अली। विलायत का दरवाजा मौला अली से खुलता है। चाहे अपना अपना शजरा ले लें, चाहे जिस खानका के आप मुरीद हो, चाहे कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सहरवर्दिया हो, रजविया हो, अशरफिया हो, रशीदिया सिलसिला से हो, चाहे खानका रहमानपुर से हो, जिस सिलसिले से आप बैत हो, अपना अपना शजरा निकालें, पढ़ते जाएं, वजीफा करते जाएं। सबकी मुंतहा मौला अली हैं, सबकी इंतहा मौला अली हैं। और मौला अली क्यों? इसलिए कि बाबे विलायत है मौला अली। वो अली जो तमाम वलियों के ताजदार, जिनका बेटा जन्नती जवानों के सरदार, वो अली जो हसनैन करीमैन के बाबा हैं, वो हसनैन करीमैन जिन्होंने मजहब इस्लाम को बचाया है, अपना खून देकर, अपना भांजा का खून देकर, आवान व अंसार का खून देकर इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम को बचाया है। वो मजहब इस्लाम जो इतना पाकीज़ा है, नबी ने लाया, सारे नबियों ने लाया, अल्लाह ने अपने महबूब पर दीन कंप्लीट किया। मैदान करबो बला में इतना बड़ा इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उधर भी कलेमा पढ़ने वाला था, इधर भी कलेमा पढ़ने वाला था, उधर भी कुरान पढ़ने वाला था,
इधर भी कुरान पढ़ने वाला था, उधर भी नमाज पढ़ने वाला था, इधर भी नमाज पढ़ने वाला था, उधर भी रुकू करने वाला था, इधर भी रुकू करने वाला था, उधर भी सजदा करने वाला था, इधर भी सजदा करने वाला था। मतलब क्या? यजीद कोई काफिर नहीं था, लेकिन गुस्ताखे अहले बैत था। यजीद कोई काफिर नहीं था, लेकिन गुस्ताखे रसूल था। वो यजीद कोई काफिर नहीं था, लेकिन नालायक बदतमीज शराबी जुआरी था। तो मतलब क्या है? अरे मैदाने करबला हमें ये इस बात की निशानदही करता है, ऐ कौमे मुस्लिम, ऐ नबी के चाहने वालों, जब तुम अपना इमाम बनाना तो इसका क्लियर कर लेना कि इमाम अहले बैत का मानने वाला है या अहले बैत का दुश्मन है। अगर अहले बैत का मानने वाला है तो वह मेरे इमाम होने का हक रखता है, अगर अहले बैत का दुश्मन है तो वह मेरा इमाम नहीं बन सकता है। क्यों? इसलिए अपने वक्त के ताजदार बरेली, सच्चे आशिक रसूल, मुजद्दिद दीन और मिल्लत सरकार आला हजरत, जो दुआ में मुनाजात में रब की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने हमें यह पैगाम दिया है, आला हजरत ने हमें यह तालीम दी है। आले रसूल से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, आले रसूल से कैसी अकीदत होनी चाहिए। हजरत मोहतरम, हमारा दीन है मजहब इस्लाम, हम सब का कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलेमा का पाठ, कलेमा का हिस्सा दो है, अल्लाह और उसके रसूल। जब कलेमा का हिस्सा दो ही है, अल्लाह और उसके रसूल, तो अल्लाह को मानो और उसके रसूल को मानो। बदअकीदा कहता इमाम हुसैन को क्यों मानोगे, शहंशाह बगदाद को क्यों मानोगे, ख्वाजा गरीब नवाज को क्यों मानोगे, आला हजरत को क्यों मानोगे, मखदूम सिमना को क्यों मानोगे, जमालुल हक बंदगी को क्यों मानोगे? तो आपके पास जवाब क्या होगा? आज मुख्तसर में, बहुत कम टाइम में आपको मैं ये जवाब देकर गुजर जाना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? सिमट जाइए, लेकिन ना उठें, चूंकि जिस जगह पे आप बैठे हैं काफी देर से गर्म किए हुए हैं। दूसरी जगह जाएंगे ठंड का एहसास होगा, फिर गर्म करने में देर लग जाएगी। सिर्फ एक बार जोश से कह दें या रसूल अल्लाह। दम कम है, वो लोग मोबाइल की दुनिया में अलग फतह कर रहे हैं। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। काली कमली सलामत रहे आपकी, हश्र की धूप का शामियाना तो है। कुछ लोग बॉडीगार्ड बनकर उधर खड़े हैं, इन लोगों का ध्यान उधर है, शायद उधर वाले इधर इशारा कर रहे हैं कि जल्दी खत्म करने बोलिए। ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा ही है तो हम खत्म कर लेंगे, बोझ बनकर तकरीर नहीं करेंगे। तो इस तरह सिर्फ लाठी की कमी है, इस तरह खड़े हैं सिपाही की तरह। तो हम लोग जमींदार हैं, जमीन पे बैठे हैं, जो चौकीदार हैं जो उस तरह खड़े हैं। आप भी आ जाइए, जमींदार बन जाइए। मैं दुरूद मुस्तफ़ा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, इसी जिक्र से मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी राह गुजर में आकर मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। हम सबका कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलेमा का पाठ, कलेमा का जुज, कलेमा का हिस्सा कितने? दो, अल्लाह और उसके रसूल। तीसरा क्यों मानते हो? कह सकता है बदअकीदा, तो उसे कह दें हम इमाम हसन और हुसैन को इसलिए मानते हैं कि नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह की रजा के लिए, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है अल्लाह की रजा के लिए, रुकू और सजदा किया जाता है अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन खुदा का ये कानून और फैसला है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा हर रुकन अता होता है मेरी रजा के लिए, लेकिन सुन ले, जब तक तुम मेरे महबूब की आल पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ेगा तुम्हारी नमाज नहीं होगी। पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, यही पंजतन पाक, यही तो आले मोहम्मद है। तो आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना ये वाजिब है, और नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ना ये वाजिब है। मतलब क्या है? जब तक नबी और आले नबी पर हम दुरूद नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज नहीं होगी।
تو کوئی کہے گا ہم لوگ تو درود پڑھتے ہیں، اسے کہیے کہ آپ مجبوری میں پڑھتے ہو، ہم مسروری میں پڑھتے ہیں، ہم خوش ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو جو عبادت خوشی خوشی کی جائے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو عبادت مجبوراً ادا کی جائے وہ قبول ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم سنی بریلوی مسلمان اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز میں درود پڑھتے ہیں، بغیر درود پڑھے آل رسول پر نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام سے ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کو جب یزید ڈبا رہا تھا امام حسین نے کربلا میں بچا لیا ہے، اس لیے ہمیں امام حسین سے محبت ہے۔ کہے گا ٹھیک ہے، مان گئے کہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، تاجدار کربلا امام حسن و حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت سمجھ میں آ گیا۔ شہنشاہ بغداد سے کیوں محبت رکھتے ہو؟ پیران پیر سے کیوں محبت رکھتے ہو؟ اسے بتا دیں کہ وہ مذہب اسلام جس کو جو سارے نبیوں کا مذہب ہے، وہ مذہب اسلام جس کو کربلا میں یزید ڈبا رہا تھا امام حسین نے بچا لیا ہے، وہ مذہب اسلام جو اتنا پاورفل مذہب ہے، دور بڑھتا گیا، عروج زمانہ کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، دھیرے دھیرے تاتاری کا قبضہ ہونے لگا۔ اس وقت مذہب اسلام کی روح پر جب حملہ کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے شہر بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیج کر کے مذہب اسلام میں نئی زندگی ڈال دی ہے، اور آپ کو اللہ نے محی الدین کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے، پیران پیر کی ایک کتاب ہے، بہت ضخیم اور موٹی کتاب جس کو غنیت الطالبین کہتے ہیں، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ پیران پیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، تنے تنہا ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک نحیف و ناتواں کمزور انسان ملا۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر رک گئے۔ وہ ناتواں انسان آپ کو بڑے پیر کو سلام پیش کیا اور کہنے لگا حضور آپ میری مدد کر دیں، آپ میری مدد کر دیں۔ پیران پیر نے کہا بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ اس نحیف و ناتواں انسان نے کہا حضور میں کمزور ہوں، بہت ہی لاغر ہوں، اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے سہارا دے دے تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ پیران پیر نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے کمزوروں کی مدد کی جائے، لہٰذا پیران پیر نے اس نحیف و ناتواں انسان پر ہاتھ لگایا، اس کے اندر تندرستی آ گئی، سبحان اللہ، اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، نئی زندگی آ گئی، وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ونڈرفل میٹر ہوگا، حیرت انگیز واقع رونما ہوگا تو تعجب تو ہوگا ہی۔ تعجب بھری نگاہ سے حیرت و استعجاب کے عالم میں شیخ عبد القادر جیلانی اس نحیف و ناتواں انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ نحیف و ناتواں انسان کہتا ہے حضور کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ کہاں تعجب کی تو بات ہے، ابھی تو کمزور تھا، اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا ہاتھ لگتی تیرے اندر جان آ گئی ہے، نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تب وہ نحیف و ناتواں انسان کہتا حضور میں حقیقت میں کوئی انسان نہیں ہوں، ظاہری طور پر انسان ہوں، حقیقت میں مذہب اسلام ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، اللہ نے آپ کو بھیج کر میرے اندر زندگی ڈال دی ہے۔ انتا محی الدین، انتا محی الدین، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی تو نام ہے لیکن محی الدین کا خطاب وہیں سے پڑتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرے ساتھ جو یہ واقعہ رونما ہوا میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں وہاں سے آیا بغداد کی جامع مسجد، دیکھا کیا سنا کیا کہ در و دیوار سے جامع مسجد کی یہی آواز آ رہی تھی ھذا محی الدین، ھذا محی الدین، یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ امام حسین نے مذہب اسلام کو بچایا ہے، اس لیے ہمیں محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے، اس لیے امام حسین سے محبت ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے اللہ نے مذہب اسلام میں نئی
نئی زندگی ڈال دی ہے. ہمیں دین سے محبت ہے، اس لیے محی الدین سے محبت ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے آخر ماجرا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. امام حسین کے کیوں مانا جائے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں مانتے ہیں؟ اب ذرا بتائیے شہنشاہ اجمیر کو کیوں مانتے ہو؟ خواجہ غریب نواز کو کیوں مانتے ہو؟ چنانچہ آپ اسے بتا دیں وہ خواجہ غریب نواز جو اتنے لاجواب ہیں، جو عطائے رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ملک ہند میں جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلایا ہے، جنہوں نے دیکھتے دیکھتے 99 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیا ہے. ہمیں مذہب اسلام سے محبت ہے، اس لیے خواجہ غریب نواز کی تبلیغ سے محبت ہے. تبلیغ کا کوئی منکر نہیں ہوں، میں تبلیغ کا میں سپورٹ کرنے والا ہوں. کیسی تبلیغ؟ ویسی تبلیغ جس طرح خواجہ غریب نواز نے تبلیغ کی ہے. کیسی تبلیغ کی ہے خواجہ غریب نواز؟ جب خواجہ غریب نواز ہند کی سرزمین پہ آئے، نبی کی عطا لے کر، نبی کی دعا لے کر، نبی کی بشارت لے کر، اولاد رسول ہیں، عطائے رسول ہیں، ملک ہند میں کلمہ اسلام اور مذہب اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے یہاں آئے. اللہ کے دین کا مددگار بن کر، معین الدین بن کر جب یہاں آئے، دیکھتے کیا ہے؟ ایک جماعت ہے، پجاری کی جماعت، آتش پرست کی جماعت، آگ کے پجاری کی جماعت. خواجہ غریب نواز اس جماعت کے قریب رک گئے. کہنے کیا کر رہے ہو؟ کہ آگ کی پوجا کر رہا ہوں. کہ آگ کی پوجا کرتے ہو؟ ذرا یہ بتا، جو انسان جس کی پوجا کرتا ہے وہ اس کی رکشا کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو آگ کی پوجا کرتا ہے، کیا آگ تیری حفاظت کر سکتی ہے؟ کیا آگ تیری رکشا کر سکتی ہے؟ تو وہ سارے پنڈتوں نے کہا آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام تکلیف دینا ہے، آگ کا کام ہی اس کے نیچر میں شامل ہے برننگ. تو وہ تو جلائے گی، تو میری رکشا کیسے کرے گی؟ خواجہ غریب نواز کہتے بتا کب سے تو پوجا کرتا ہے؟ کہ میرے دادا نے پوجا، میرے بابا نے پوجا، ایک نسلن بعد نسلن ہم پوجتے آ رہے ہیں. یہ تاریخ نہیں بتا سکتے، بس میرے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں، میں بھی پوج رہا ہوں. خواجہ غریب نواز نے کہا میں اس کا پجاری نہیں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی ہے. سبحان اللہ، یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی ہے. یہ کہتے کہتے میرے خواجہ بغل میں گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر آگ کے صندوق میں، آگ کی بھٹی میں میرے خواجہ کود پڑتے ہیں. جیسے خواجہ غریب نواز وہ آگ کی بھٹی میں کودے، مخالفین واویلا مچانے لگا. یہ فقیر، یہ بابا کہاں سے آیا؟ خود بھی گیا، میرا بچہ بھی لے گیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، خواجہ غریب نواز آگ کی بھٹی سے واپس آئے. سب دیکھ کر دنگ رہ گئے. خواجہ بھی سلامت ہے، ان کے گود میں جو بچہ ہے وہ بھی سلامت ہے. خواجہ بھی سلامت، ان کے گود میں جو بچہ ہے خواجہ کی نسبت سے وہ بھی سلامت ہے. سارے پنڈتوں نے کہا آخر یہ کون سا جادو ہے؟ یہ کون سا کرشمہ ہے؟ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کرشمہ تو دکھا، جادو تو دیکھا، میرے پاس ایمان کی طاقت ہے، میرے پاس ایمان کا پاور ہے. تو وہ سارے پنڈت کہتے ہیں اے خواجہ اب دیر مت کیجئے، میں مان گیا میرا دین غلط، میرا دھرم غلط، آپ سچے ہیں، آپ کے نبی سچے ہیں، آپ کا دھرم سچا اور اچھا ہے. دیر مت کیجئے، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. اس وقت 350 ہندو پنڈت تھے، سارے کے سارے خواجہ غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر مذہب اسلام قبول کر لیتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے مذہب اسلام کو تو پھیلایا ہے، کوئی فوج کشی کر کے نہیں، کوئی تلوار چلا کر نہیں، کوئی نیزہ چلا کر نہیں. میرے خواجہ نے مذہب اسلام کو جو پھیلایا، نبی کا نائب بن کر، نبی کا غلام بن کر، نبی کے اخلاق کو پیش کیا ہے. چونکہ تلوار لوہے کی تلوار سے گردن جھکائی جا سکتی ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا. اخلاق نبی کی تلوار سے جہاں دل جھک جائے گا، گردن خود بخود جھکتی چلی جائے گی. مذہب اسلام میں وہ
طاقت ہے، نبی کے پیروی میں وہ طاقت ہے، نبی کی سنت میں وہ طاقت ہے کہ غیر خود بخود مذہب اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک ہند میں جو خدمت انجام دی ہے وہ یقیناً وہ بیان سے باہر، اور کتنوں بھی بیان کروں وہ کم ہے، اور حقیقت جو چیز ہے آیارا چے بیان، جو چیز ظاہر ہو اس کو میں کیا بیان کروں، آگے بڑھو۔ وہ مذہب اسلام جس کو کربلا میں امام حسین نے بچایا، وہ مذہب اسلام جس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے زندگی ڈالی ہے، وہ مذہب اسلام جس کو خواجہ غریب نواز نے پھیلایا ہے، وہ مذہب اسلام جس کو خواجہ قطب الدین نے پھیلایا، وہ مذہب اسلام جس کو صابر کلیری نے پھیلایا، وہ مذہب اسلام جس کو محبوب الہی نے پھیلایا، وہ مذہب اسلام جس کو سعد اللہ پوری اخی سراج نے پھیلایا، وہ مذہب اسلام جس کو شیخ علاء الحق پنڈوی نے پھیلایا ہے، وہ مذہب اسلام جس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پھیلایا ہے، وہ مذہب اسلام جو ان بزرگوں نے خدمت انجام دی ہے۔ تاجدار بریلی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کے اندر جو نکھار لائی ہے، جو نئی زندگی ڈالی ہے، جو اس کو پیوریفائر کیا ہے، اور پھر یقیناً خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سچے عاشق بن کر وہ مذہب اسلام، یقیناً اسلام کا ماننے والا، نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ، جس طرف بھی رخ کرتا وہ فتح و کامیابی دامن چومنے لگتی، قدم چومنے لگتی۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مذہب اسلام میں جو طاقت ڈالی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے جو خدمت انجام دی ہے، بزرگان دین نے جو خدمت انجام دی ہے، اس کے بعد دیکھیے دھیرے دھیرے بڑھتا گیا مذہب اسلام، طاقتور ہوتا گیا مذہب اسلام، پاورفل ہوتا گیا مذہب اسلام۔ غیر مسلم یہود و نصارہ شروع سے مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش کیے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام میں ایسی بات ہے، قدرت نے تیری فطرت میں لچک دی ہے، دشمن جتنا ہی دبائے گا یہ مذہب ابھرے گا۔ یہ ایسا طاقتور دین اور مذہب ہے، یقیناً ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا، لیکن خدا کا شکر ہے ہمیں مذہب اسلام میں داخل فرمایا اور امت مسلمہ میں شامل فرمایا، نبی کے غلاموں میں شامل فرمایا، اور پھر خاص بات یہ ہے کہ ہمیں مسلک امام اعظم عطا فرمایا، اور پھر خاص بات یہ ہے کہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ مذہب اسلام کا چاہنے والا، نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ، جدھر بھی رخ کرتا فتح و کامیابی اس کا قدم چومتی۔ چنانچہ تن کا گوڑا بن کا کالا، انگریز ریسرچ کرنے لگا آخر یہ قوم مسلم کے اندر کون سا پاور ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ جدھر بھی رخ کرتا ہے یہ کامیابی اس کی قدم چومتی ہے۔ لہٰذا اس پاور کو جب وہ جانچ کیا اور ریسرچ کیا تو اسے پتا چل گیا اس کے اندر عشق رسول کا پاور ہے، اس کے اندر محبت رسول کا پاور ہے۔ چنانچہ انگریز نے اب یہ طرح طرح کا جال پھیلانے لگا، جیسے ہو کہ عشق نکال دیا جائے، محبت رسول سے اس کا سینہ خالی کر دیا جائے۔ چنانچہ اب وہ طرح طرح کا لالچ دے کر، مال کا لالچ دے کر، ہیرے اور جواہر کا لالچ دے کر، ڈالر کا لالچ دے کر ایمان خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ بکنے والا بک گیا، خلیل احمد امبیڈوی بک گیا، رشید احمد گنگوہی بک گیا، اسماعیل دہلوی بک گیا، اشرف علی تھانوی بک گیا۔ جب ان لوگوں کو خرید لیا تو خریدنے کے لیے آ گیا بریلی جب آیا میرے امام احمد رضا سے کہنے لگا ان لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے اور اس طرح کی تحریر لکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیا آپ بھی تیار ہیں تاکہ امت مسلمہ میں خلفشار پیدا ہو جائے، آپ کو منہ مانگی دولت مل جائے؟ تب اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا تھا، اے تن کا گورا من کا کالا انگریز سن لے، تمہاری تجوری میں اتنا خزانہ ہی نہیں ہے جو ایمان امام احمد رضا کا خرید سکے، تمہاری تجوری میں اتنا خزانہ نہیں ہے جو احمد رضا کا ایمان خرید سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اور حضرت تھے وہ دنیاوی بازار میں بکنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت تو مدینے کے بازار میں بک چکا ہے، اعلیٰ حضرت تو مدینے والے کے ہاتھ پر بک چکا ہے، اور اعلیٰ حضرت تو ہمیشہ یہی گنگناتے رہتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، شفاعت کا حق کن کن حضرات کو ہوگا؟ شفاعت کا حق انبیاء کرام کو ہوگا، شفاعت کا حق شہدائے اسلام کو ہوگا، شفاعت کا حق صحابہ کرام کو ہوگا، شفاعت کا حق غوث و خواجہ مخدوم و رضا کو ہوگا، شفاعت کا حق اولیاء کرام کو ہوگا، شفاعت کا حق اچھے عالم دین عالم با عمل کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی، اپنے چاہنے والوں کو وہ جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ شفاعت کا حق حاجی صاحب کو بھی ملے گا، لیکن کون حاجی صاحب؟ وہ حاجی صاحب جنہوں نے حج کیا حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں، جنہوں نے حج کیا دنیا میں نام روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جنہوں نے حج اس ارادے سے کیا، یا اللہ تو نے فرض قرار دیا، میں ہر ادا کر رہا ہوں حج کا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جو رب کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو دنیاوی ظاہر و لالچ میں ناموری کے لیے کام کرتا ہے اللہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ آپ عبادت کے لیے باوضو ہو کر مسجد کی جانب جب قدم بڑھاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے عوض میں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ رب کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر نمازی صاحب گھر سے باوضو ہو کر نکلے ہیں، اس لیے ارادے سے نکلے ہیں تاکہ ہمارے گھر والے ہمیں نمازی کہیں، ہمارے پڑوسی ہمیں نمازی کہیں، گاؤں والے ہمیں نمازی کہیں، اور ہمارے متعلق اچھا گمان رکھیں، اس ارادے سے دکھاوا کے لیے ریاکاری کے لیے اگر وہ اس کا قدم اٹھتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر عبادت میں یہ شامل ہے خلوص۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم اور آپ اللہ کے ولی سے محبت رکھیں گے، یقیناً یہی محبت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا جب جنتی ہو سکتا ہے، کتا تو نجس و ناپاک جانور، لیکن ایک کتا دنیا میں ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ دنیا کا عام کتا نہیں، بس ایک کتا، اس کتا کا نام قرآن مقدس میں قطمیر ہے، بڑی قاف تو میم یہ رے، قطمیر اس کتا کا نام ہے قرآن میں، قطمیر۔ دنیا کا عام کتا کی بات نہیں، یہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ آخر وہ کتا کتنی رکعت نماز پڑھا؟ مکلف ہی نہیں۔ وہ کتا کتنی تبلیغ کیا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر کس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا؟ صرف ایک عمل ہے، وہ عمل ہے محبت اولیاء اللہ۔ اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی وجہ سے اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو سکتا ہے۔ ہم تو نبی کے عاشق ہیں، ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں بھی اگر اولیاء کرام سے سچی محبت ہو جائے تو ہم بدرجے اولا جنتی ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے ولی بے نمازی نہیں، ولی سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، ولی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بدعقیدہ ہے ولی نہیں ہو سکتا، اگر سنت کے خلاف عمل ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، اگر یقیناً تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہے، فاسق مولن ہے، داڑھی کاٹنے والا ہے، روزہ نہیں رکھنے والا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ گمراہ پیر کا گمراہ مرید ایسے ہو گئے ہیں برساتی مینڈک کے طرح۔ اگر کہا جائے تمہارا پیر نماز نہیں پڑھتا، کیسے پیر کا تو مرید ہو گیا ہے، تو وہ یہی کہے گا آپ کو کیا معلوم ہے، میرا پیر آنکھوں کو بند کرتا ہے مدینہ پہنچ جاتا ہے، میرا پیر آنکھوں کو بند کرتا ہے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر دامن پکڑ کر کلائی پکڑ کر اسے آپ کہیں جب تیرا پیر آنکھوں کو بند کرتا ہے مکہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، تو کل پیر صاحب کو یہی کہنا جب آنکھوں کو بند کر کے مکہ مدینہ پہنچ سکتے
ہیں تو کھانا بھی وہیں کا کھا لیجئے گا، میرے گھر کا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، گمراہی۔ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک جنت ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، حبیب پروردگار ہیں، آپ پر 5 نہیں 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ پر 6 وقت کی نماز فرض۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ ہمارے ہر جگہ کام آنے والے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ ہمیں نبی کی ضرورت ہے۔ نبی سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے آقا پر 6 وقت کی نماز فرض، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، اے میرے چاہنے والوں سن لو، ہماری معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، تمہاری معراج یہ ہے کہ میرے قدم تک پہنچا۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ڈھا دیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اہل سنت والجماعت، جسے بریلوی مسلک کے ماننے والے کہتے ہیں اس زمانے میں، یقیناً ہم اور آپ کا عقیدہ پتھر سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں نہ ہو، عقیدے کی جان صحابہ کرام ہیں، عقیدے کی جان شہدائے کربلا ہیں، عقیدے کی جان غوث و خواجہ مخدوم و رضا ہیں۔ کیوں نہ پتھر سے زیادہ مضبوط ہو۔ اگر کمزور ہیں تو ہم عمل میں کمزور ہیں، ہمارا عمل تارے عنکبوت سے کمزور ہے۔ اگر اللہ کرے ہمارا عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل میں اگر مضبوطی پیدا ہو جائے تو ہم دنیا سے جانے سے پہلے یقیناً فرشتے ہمیں جنت کا مشاہدہ کرا دیں گے، جنت کا نظارہ کرا دیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے سملیا، ڈائٹن، کسیا اور وغیرہ اطراف کے گاؤں کے رہنے والے، جنہوں نے مل جل کر جناب حضرت مولانا جواد صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں اس محفل پاک کا انعقاد ہر سال کی طرح اس سال بھی کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کو قائمی اور دائمی عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائے۔ یقیناً توصیف ملت اپنے وقت کے جیتے جاگتا مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی تصویر ہے۔ وہ توصیف ملت جنہوں نے اپنے بیان میں ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا، پیغام یہ دیا کہ رضوی اور اشرفی ہماری 2 آنکھیں ہیں۔ رضوی اور اشرفی ہماری 2 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ کمزور، اگر کوئی رضوی کی برائی کرتا ہے تو ایک آنکھ کمزور، کوئی اشرفی کی برائی کرتا ہے تو ایک آنکھ کمزور۔ تو جو پھر ایک آنکھ کمزور کا مطلب وہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا ایک آنکھ سے نابینا ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ کمزوری اور عیب اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اپنے وقت کے محقق علی الاطلاق، اپنے وقت کے نکات کے جامع، اپنے وقت کے مفسر، جن کو پوری دنیا علامہ سید مدنی میاں مدظ اللہ العالی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ کہتے ہیں میں وطنن ہندی ہوں، مشربن چشتی ہوں، مسلکن حنفی ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ حضرات محترم، رشیدی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں، اشرفی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں، چشتی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں، شافعی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں، حنبلی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں، حنفی ہیں آپ ان کی برائی نہ کریں۔ یقیناً سارے مسلک، یہ 4 جو مسلک ہیں وہ حق پر ہیں۔ اسی طرح طریقت میں 4 ہیں، شریعت میں 4 ہیں، طریقت میں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، رضویہ، اشرفیہ، یہ چشتیہ میں ہے، رضویہ قادریہ میں ہے۔ لیکن کوئی مسلک والا کسی کی برائی نہ کرے، کیوں؟ ارے یہ سب
دھارے ہیں، سب کا مرکز تو غوث العظم ہے. دھارے الگ الگ ہیں، مرکز تو مدینے والے آقا ہیں، مرکز تو مولا علی ہیں، چار یار ہیں. ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، جو غیر مقدس ہے اس کی آپ برائی کریں، جو غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ برائی کس طور پر کریں؟ آپ اس طور پر اچھائی پیش کریں کہ آپ کی اچھائی دیکھ کر وہ بھی مذہب اسلام کو قبول کر لے، وہ بھی مسلک حنفی کو قبول کر لے، وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائے. کوئی کسی کی تنقید کرنے سے وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا، قریب نہیں ہو سکتا ہے. آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، اور نبی کے پیغام اور نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق کو جب ہم پیش کرتے ہیں اپنے بیان میں، یہی کہتے ہیں ایسا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آقا پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، جب وہ بیمار ہو گئی آقا اس کی خبر گیری کے لیے چلے گئے، اور آقا کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ ضعیفہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اخلاق نبی پر ہم عمل کریں، نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور اولیاء کرام بزرگان دین کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ شکتی دی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یقیناً حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں، ان کے دربار میں ایک ایسا انسان آیا مرید ہونے کے لیے. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، گزرتے گزرتے 10 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا. گزارنے کے بعد وہ مرید ہونے کے لیے آیا تھا، اب مرید نہیں ہوا، واپس جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اے انسان آخر کس مقصد کے لیے آیا تھا، کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے، حضور میں آپ کا نام سنا تھا بہت، آپ کی شہرت، آپ کا نام، آپ کا ڈنکا بجتا ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی کرامت دیکھوں. اس 10 سال میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے میں اب مرید نہیں ہوں گا. اتنا کہنا تھا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، اے انسان ذرا یہ بتا، اس 10 سال کے لمبے عرصہ میں کیا تو نے مجھے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ تب وہ انسان کہتا ہے، نہیں حضور کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، فرائض کی پابندی سے کوتاہی کرتے ہوئے نہ دیکھا، سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، سن، سب سے بڑی کرامت انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، شریعت کا پابند ہو جائے. ایک کہنا تھا، اب وہ انسان کانپنے لگا، کہنے لگا، حضور بات سمجھ میں آ گئی، اب دیر مت کیجئے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے. حضرات محترم، شریعت بنیاد ہے، طریقت اس کے بعد ہی ہے. بغیر شریعت کے کوئی اگر طریقت پر چلنے کا دعویٰ کرے تو سمجھیے کہ ان کی گمراہی ہے. حضرات، ہم اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. آنے والی رات کل کی یقیناً بہت مبارک رات، جس کے بارے میں شب برات کہی جاتی ہے. جس رات کو شب کا معنی رات، برات کا معنی چھٹکارا، مطلب چھٹکارے کی رات. کس سے چھٹکارا؟ قید خانے سے چھٹکارا. کس سے چھٹکارا؟ کسی کی غلامی سے چھٹکارا نہیں، بلکہ اس مبارک رات میں جب کوئی بندہ مومن نبی کا دیوانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، پوری رات تسبیح و تحلیل میں گزار دیتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. یہ اتنی مبارک رات ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والی ہے، 15ویں شعبان کی رات، شب برات. یقیناً آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، جو سرجا پوری سماج کا جو رواج ہے کہ شب برات کا مطلب حلوہ روٹی کھاؤ اور سو جاؤ. نہیں، بلکہ یہ عبادت کی رات ہے، تسبیح و تحلیل کی رات ہے. لیکن حلوہ کی بھی برائی نہ کریں، جیسے بد عقیدہ کرتے ہیں کہ حلوہ بنانا، حلوہ کھانا یہ ناجائز ہے، فاتحہ پڑھنا یہ ناجائز ہے. کہا جاتا ہے کتے کو گھی ہجم نہیں ہوتا. اب یہ اس سے پوچھیں ناجائز
जायज क्या है इसमें? चीनी हलाल, दाल हलाल, और फिर उसमें चना ये हलाल, घी ये भी तो जायज हलाल ही है, हराम कैसे हो गया? उससे सवाल कर सकते हैं कि आगे जो रखकर फातिहा पढ़ते हैं तो उससे ये कहिए, जिस खाने पे बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है। इस खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए उसमें शैतान शामिल होता है। इसलिए आका ने अपने उम्मत को, गुलामों को यह तालीम दी है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो ताकि शैतान शामिल ना हो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कुरान करीम की आयत है। तो आयत कुरान की मोमिन के लिए शिफा है, वो शिफाउल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिन के लिए शिफा है। हम मोमिन हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? चारों कुल पढ़ा जाता, आयतुल कुर्सी पढ़ा जाता, आयत कमसा पढ़े जाते, ये दुआएं मांगी जाती। कुरान पढ़ करके इसमें नाजायज कैसे हो गया? तो मालूम ये हुआ कि कुरान मोमिन के लिए शिफा है, गैर मोमिन के लिए ये शिफा नहीं है। कुरान मोमिन के लिए शिफा है, हम ईमान वाले हैं, कुरान हमारे लिए शिफा है। हमारे लिए ये खाने की चीजें हलाल हैं, हराम कैसे हो गया समझ में नहीं आता। मतलब यह है जो इंसान जैसा होता है वैसा सोचता है। और फिर ये भी है, ये इतनी मुबारक रात आप रोजा रखें, कल भी रोजा रखें, परसों भी रोजा रखें, 14 और 15 शाबान ये दोनों दिन आप रोजा रखें, क्योंकि आका इस महीने में शाबान में अक्सर हिस्सा इस महीने का रोजा से आका का गुजरता। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? तो नबी ने फरमाया इस महीने में उम्मत का फैसला होता है कि कौन कब मरेगा, कौन किस महीने में मरेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं जब ये लिखा जाए तो उस वक्त में रोजे की हालत में रहो। ये नबी की सुन्नत है कि शाबान का रोजा रखें, वरना अय्याम 20 का रोजा हर महीने के 13, 14 और 15 चांद के ये 3 दिन रोजा रखना हर महीने के, रमजान छोड़ के, ये नबी की सुन्नत है। और शाबान में नबी का मामूल और बढ़ जाता, ज्यादा हिस्सा आका रोजा से गुजारते। और इस महीने में जो हम और आप इस रात में, आने वाली रात में कब्रिस्तान की में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं जियारत के लिए, अहले कुबूर के खानदान के मरहूमीन की जियारत के लिए जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। बरेलवी मुसलमान अकीदत से जोश व खरोश के साथ इस पर अमल पैरा है, लेकिन बदअकीदा कहता है ये क्या हो रहा है, यह बिदअत है, यह शिर्क है, ना जाने क्या क्या बोलता है, जैसा होता है वैसा बोलता है। लेकिन सुने जो असल पैगाम है, आका की सुन्नत है कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना। सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हदीस पाक मरवी है। आप फरमाती हैं कि 15वीं शाबान की रात थी, प्यारे आका मेरे बिस्तर पे इस्तराहत फरमाते। रात का आधा हिस्सा गुजरा कि मैं आका को अपने बिस्तर पे न पाई। दिल में ख्याल आया किसी और अज़वाज के पास गए होंगे, तो इसी ख्याल से मैं ढूंढने लगी, लेकिन आका कहीं नहीं मिले। आका के तलाश में, खुशबू रसूल की इत्तिबा में कब्रिस्तान पहुंच गई। कब्रिस्तान जब पहुंची, देखती क्या हो कि प्यारे आका हाथ उठाकर उम्मते मरहुमा के लिए दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, दुआएं कर रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कहीं आका की नजर न पड़ जाए, कहीं मैं डांट न खा जाऊं, इसलिए मैं उल्टे कदम तेज तेज जल्दी जल्दी अपने घर आ गई। आका भी आ गए पीछे पीछे। जैसे आका आए, तेज कदम चलने की वजह से हमारी सांस फूल रही थी, जिसमें हरारत और गर्मी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे आयशा माजरा क्या है, तुम्हारी सांस तेज चल रही है, जिसमें हरारत है, गर्मी है, वजह क्या है? आका को मालूम, लेकिन हजरत आयशा की जबान से सुनना चाह रहे थे। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं या रसूल अल्लाह, मैं जागी तो जागने के बाद आप बिस्तर पे न मिले तो मुझे ख्याल आया कहीं और अज़वाज के पास गए होंगे, इसलिए इसी ख्याल में ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते
میں قبرستان پہنچ گئی، آپ پا گئے۔ جب آپ کو میں پا گئی تو میں دیکھا، میں دیکھتی کیا ہوں کہ کہیں آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اس لیے میں جلدی سے بھاگے آ گئی اپنے گھر۔ اتنے میں آپ آ گئے، اس لیے ہماری یہ کنڈیشن ہے، اس لیے یہ حالت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا تجھے معلوم آج کی رات یہ کتنی بابرکت رات ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بہتر بتائیں۔ حضرت حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں داخلہ فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ آنے والی رات میں عبادت کے صدقے میں ہم سب کا بھی شمار مغفورین میں فرما دے، ہم سب کا بھی شمار جنتی میں فرما دے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیندار بن جائیں، مذہب اسلام کا سچا ماننے والا بن جائیں، نبی کا سچا وفادار بن جائیں، اولیاء کرام کے مشن پر عمل کرنے والا بن جائیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، نام کس کا رہتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مذہب اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو بقا کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی اور اپنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اخیر میں شعر کے ساتھ، یا رب ہم سب کا نصیب چمکتا دکھائی دے، کہہ دے آمین۔ یا رب ہم سب کا نصیب چمکتا دکھائی دے اور گلے امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائند آباد۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔